الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری کلاس ہے سیرت کی، اور سیرت کو جس قدر سمجھیں گے، کیوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل ہمارے لیے نمونہ، بہترین نمونہ بنوا کے بھیجا۔ تو جب تک ہمیں اس پورے نمونے کی پوری ٹھیک ہمیں سمجھ نہیں ہوگی، ہم اپنی زندگیوں کو اس نمونے کے مطابق نہیں بنا سکیں گے۔ لہٰذا یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اس نمونے کو پوری طرح سمجھیں، اس کا بچپن ہو، لڑکپن ہو، جوانی ہو، مکی دور ہو، مدنی دور ہو، اس کے غزوات ہوں۔ یہ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، ہم اپنی زندگی کو اس زندگی کے مطابق تعمیر نہیں کر سکیں گے، اس نمونے کے مطابق تعمیر نہیں کر سکیں گے، یہی ناکامی ہوگی۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو سیرت اسی نقطہ نظر سے پڑھنی چاہیے۔ ہم نے بڑی تفصیل سے چیزیں پڑھی ہیں مکی دور کی، اور آپ کو میں نے ایڈیشنل ہینڈ آؤٹ بھی بھیجے ہیں تاکہ آپ کو سال بسال کیا واقعات ہوئے، کیسا بچپن تھا، لڑکپن تھا، جوانی تھی، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر کسی کو نہیں ملے ہوں تو وہ ہمیں دوبارہ اپنا واٹس ایپ نمبر بھیج کے، میسج بھیج کے ہم دوبارہ بھیج دیں گے۔ لیکن ان کو پڑھیں، سمجھیں، خود آپ بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، وغیرہ وغیرہ، دوستوں کو۔ آج ہم نے اصل میں جب تک بندے کا کوئی اورل یا ریٹن امتحان نہ ہونا تو وہ پڑھتا نہیں ہے۔ تو آج میں نے آپ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں مکی دور کے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مکی دور جو ہے وہ اس کی اہمیت کیا ہے، مجھے یہ بتائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ مکی دور سے مراد ہے نبوت کا دور، 13 سالہ دور، اس میں کیا خاص بات ہے؟ جلدی بتائیں۔ کوئی بات آپ کی طرف سے نہیں آ رہی۔ سر جی اعلان نبوت ایک ایک ایسی جماعت تیار کی گئی ہے جو بالکل مخلص تھی، اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا اور بہترین جماعت بنائی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہاں مکے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن حالات سے گزر رہے تھے، وہاں صرف اور صرف آپ نے تزکیہ کیا۔ تزکیہ بڑی وسیع ٹرم ہے۔ تزکیہ کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کے فکر و خیالات، تصورات، ان کے زبانی باتیں ہوں، ان کے عملی کام ہوں، ان کا علم ہو، ان کا عمل ہو، اس کا تزکیہ۔ اور یہی قرآن کا بھی مقصد ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مقصد ہے کہ انسانوں کا تزکیہ کر کے ان کو تیار کیا جائے تاکہ خود بھی دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اسی دین کو کے غلبے کے لیے جان و مال کی قربانیاں دیں۔ اب بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ کون سی آیت ہے الحمدللہ، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا مقصد تزکیہ ہے؟ جلدی بتائیں۔ قرآن اور حدیث کو نہیں جوڑیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ سورت بقرہ کی ایک 155 یا 151 ہے، ایسے مجھے یاد نہیں اب کچھ، سورت بقرہ کی ہے۔ آپ کو یاد کیوں نہیں ہے؟ جب آپ کو دیکھیں نا، آپ تو درس دیتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو تو یہ سب چیزیں زبانی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے۔ بقرہ کی ایک سو چلو، انتیس بڑے غور سے سنیں آپ۔ بقرہ کی 129 جو ہے وہ
دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی، بقرہ کی 151، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت بخش دی، اس کا جواب ہے قبولیت کا، اللہ تعالیٰ نے وہاں اعلان فرمایا ہے۔ اور یہی صورت، یہی آیت جو ہے وہ آل عمران کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المومنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، جب خود ہی، تو بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور پھر فرمایا یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم، آیات پڑھتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اچھا، دعا میں، حضرت ابراہیم کی دعا میں اور اس کی قبولیت میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قبولیت جو فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وہ عین اس کے سیکوینس نہیں ہے جو سیکوینس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے التجا کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی دعا میں یہ یقین بعد میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے کر دیا ہے۔ نہیں، پہلے نہ کرے نا، تلاوت آیات کے بعد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قبولیت میں تلاوت آیات کے بعد تزکیہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تزکیہ بالکل آخر میں ہے۔ تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت کے بعد تزکیہ ہے۔ یہ باریکیاں نہیں سمجھیں گے نا تو بات کلیئر نہیں ہوگی، یاد رکھیے۔ اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت میں کیوں اس کو تلاوت آیت کے بعد تزکیہ کیوں رکھ دیا؟ جلدی بتائیں۔ آپ سیریسلی سیرت کو پڑھ نہیں رہے، جلدی بتائیں۔ اب دیکھیں نا، ایسے تو ہم کلاس ہو، آپ اس کو اپنا حصے کا کام نہ کریں گے تو نتیجہ یہ ہے کہ سیرت کے بارے میں جب سیرت کے بارے میں ہم دیکھیں نا، کتنی یہ اہم آیات ہے، فرائض منصبی چاروں کے چاریں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر رکھ دیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی ہیں۔ پہلا تلاوت آیات ہے، دوسرا تعلیم وہ ہے تزکیہ ہے، تیسرا تعلیم کتاب ہے، اور چوتھا تعلیم حکمت ہے۔ اب یہاں بالکل کلیئرلی سمجھیے کہ جب تلاوت کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ پڑھنا، پڑھ کے غور و فکر کر کے سمجھنا، سمجھنے کے بعد اس کے ٹھیک ٹھیک عمل کرنا۔ اچھا، اب اگر تلاوت آیات کا یہ مفہوم ہے تو کہ پہلے ہم اس کو پڑھیں، پڑھ کے سمجھیں، سمجھ کے غور و فکر کر کے اس پر کامل عمل کریں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیز جو ہے، یہ جو اس کو پڑھنا، سمجھنا، سمجھ کے اس پہ عمل کرنا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب جلدی بتائیے۔ خیر، عمل صحیح سر ہوں گے، اور عمل تو صحیح ہوں گے قرآن و سنت کیا کے بات کر مطابق۔ رہی ہیں، کیا بات کر رہی ہیں؟ سر میں نے تزکیہ ہوگا، کوشچن سنا نہیں۔ تزکیہ ہوگا۔ تزکیہ نفس ہوگا۔ پتہ نہیں آپ لوگ ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے ہیں۔ بھائی، اگر اصل مقصد تزکیہ ہے تو جب آیت کو پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کرے گا تو انسان، تو اس کا سب سے پہلا کام تزکیہ ہوگا، اس لیے یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا خیال تھا، جو بالکل ٹھیک تھا، کہ تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت کے بعد مکمل تزکیہ ہو جائے گا۔ لیکن قبولیت میں اللہ نے بتایا کہ تزکیہ کی ابتدا تو ہو جاتی ہے تلاوت آیات کے بعد۔ سوال کرتے نہیں ہیں، اور جب میں سوال کرتا ہوں تو آپ جواب ٹھیک نہیں دیتے۔ آپ کیوں نہیں سوال کر کے کلیئر کر لیتے بات کو؟ تو اب پہلی بات یہ ہے کہ مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات سے دوچار تھے، کافر مکے کے مشرکین جو تھے، انہوں نے انتہا کر دی تھی۔ وہی نبی جس کو نبوت سے پہلے کہتے تھے یہ صادق اور امین ہے،
اس پہ طرح طرح کے الزام لگاتے تھے، طرح طرح کے، جادوگر ہے، یہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے، یہ کاہن ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، سارے قرآن میں رپورٹڈ ہیں۔ اچھا، اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، بڑے غور سے سنیں، حاضر دماغ رہیں، کہ ان 13 سال میں کون سا سب سے اہم مسائل جو اللہ تعالیٰ نے کی طرف تائید اور نصرت کن کاموں میں آئی؟ جلدی بتائیں۔ آپ سیرت ٹھیک نہیں پڑھ رہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات، نبی جس کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کے مبعوث کرتے ہیں نا، بھیجتے ہیں نبوت اور رسالت دے کے، اس کی ساری ذمہ داری ہر انسان کی اللہ کے پاس ہے، لیکن اس کے لیے خاص اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یتیم پیدا ہونے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بہترین انسان بنایا، اور اسی معاشرے میں وہ مکے میں مشہور ہو گئے نبوت سے پہلے کہ یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ یہ اللہ کی نصرت نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ اب جب نبوت کا اعلان فرمایا، آپ دیکھیں کہ ایسا تھا گویا بھیڑوں کی چھتے میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا۔ او مدینے کے مشرکین کلبلا اٹھے، انہوں نے مخالفت کی کوئی انتہا نہیں کی، حتیٰ کہ 5 نبوی میں نبوت کے 5ویں سال زندگی تنگ کر دی مسلمان صحابہ اور صحابیات کی، اور 5 ہجری میں آپ کو پتہ ہے پہلی ہجرت ہوئی ہے، اور ہجرت وہ ہجرت کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، کہ گھر چھوڑے، بار چھوڑے، مال چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، کس کے لیے؟ ایک اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور پھر رب نے کیسی مدد فرمائی کہ حبشہ میں جب گئے تو شاہ حبشہ نے اتنی تعظیم اور تکریم کی کہ وہ خود مکے والے پریشان ہو گئے۔ تفصیلات میں بیان کر چکا ہوں، آپ پڑھیں، ان کو غور سے پڑھیں۔ اچھا، 2 ہجرتیں ہوئی ہیں مکہ کو، سوری حبشہ کو۔ 13ویں سال جو ہے وہ مدینے کو ہجرت ہوئی ہے۔ اچھا، مدینے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے صحابہ گئے ہیں 3 کے، میں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، تو سب سے پہلی بات مجھے بتائیں کہ مدینے میں ہجرت کیوں فرمائی آپ نے، وجہ کیا تھی؟ جو اللہ کی تعلیمات کے لیے، قانون کے نفاذ کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے، کوئی علاقہ چاہیے ہوتا، تو وہ مدینہ میں ان کو میسر آیا۔ نہیں 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 نہیں، جگہ سے زیادہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں، یہ آپ سمجھیں۔ کون سے لوگ؟ جو اس کے لیے جان اور مال قربان کریں۔ اور یہ چیز جو ہے، یہ یقین دلایا مدینے والوں نے، انصار نے۔ کہاں پر انہوں نے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ بالکل اس کے لیے جان اور مال کی قربانیاں دیں گے؟ یہ ٹرننگ عقبہ پوائنٹ ہے۔ ثانی، بیت بیعت عقبہ ثانی ثانی۔ میں بیعت عقبہ ثانی۔ اچھا، اب ذرا اپنی کتاب کا صفحہ نکالے نا، 212، جلدی سے نکالیں، صفحہ نمبر 212۔ کتاب کو آپ ڈھنگ سے پڑھیں، ماشاءاللہ آپ اتنی تیار میں اس کورس کو جوائن کیا آپ نے، تو کورس کا مقصد بھی پورا کریں۔ اچھا، پیج نمبر 212 پہ کیا ہے بلا؟ بیعت کی دفعات۔ ہاں، یہ ہے وہ بات کہ کس قدر کمٹمنٹ ہے ان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے دفعات کیا ہیں؟ چستی اور سستی، ہر حال میں سنو گے اور مانو گے۔ یہ کام جو ہے، یہ مدینے میں جب انہوں نے کیا، اور مدینے میں جب ان کے نتائج سامنے آئے، پہلے 6 آدمی آئے، 11 بعثت میں، 12 میں، 12 بعثت میں 12 بندے آئے،
اور 13 بعثت میں نبوت کے 13ویں سال 75 آدمی آئے۔ 12 بعثت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب 12 آدمی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہتمام کیا ان کے تربیت کا، تزکیے کے لیے کیا کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ سر علیہ وسلم ان نے؟ کو توحید کی حضرت عمیر، مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا۔ یہ ہوئی نا بات، یہ ہوئی، یہ ہے بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بھیجا۔ یہ عمیر، حضرت عمیر جو ہیں، انہوں نے کمال کر دیا۔ اور اگلے سال 75 آدمی آئے۔ 75 آدمیوں کے سامنے یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ، یہ ہے وہ نقطہ جہاں پہ اسلام کے غلبے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پانچوں پڑھیں اور سے پڑھیں، چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ ہم کر رہے ہیں، یہ بتائیں آپ کر رہے ہیں؟ تو ہم اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں، سمعنا و اطعنا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن کیا آج مسلمان سمعنا و اطعنا کی پالیسی کو اپنا رکھا ہے اس نے اپنی عملی زندگی میں؟ بالکل بھی سر نہیں۔ بالکل بھی نہیں۔ اور فرمایا بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، امر بالمعروف اور ہی المنکر۔ نہیں عن المنکر۔ کاش آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو مزہ آ جائے کہ کیا دفعات ہیں اور کیا ان کے جذبے ہیں۔ ان کے جذبوں کا اظہار آگے پیج 213 پہ ہو رہا ہے، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائلاگ کرتے ہیں۔ کتنی بات ان کو سمجھ میں آ چکی ہے کہ یہ دین کی مدد جو ہے، اس کے لیے جان اور مال کی جو قربانیاں دیں گے، اس کا صلہ کیا ہے؟ صلہ کیا ہے بھلا اس کا؟ جلدی بتائیں۔ جنت کا حصول۔ آئے آخر ہائے، ابھی یہ جنت کیسی قیمتی چیز ہے کہ جان اور مال کی قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو یہ کام کریں گے ان کے لیے جنت جیسی اس کی نعمتیں انتھنکیبل، اتنی حسین اور جمیل کہ آج ہمارا اس دنیا میں آتا خیال میں آ ہی نہیں سکتی۔ حدیث ہے، موجود ہے۔ اس جنت کے حصول کے لیے کیا چاہیے اور کیا وہ کمٹمنٹ دے رہے ہیں انصار، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ نمبر 4 پہ کہا اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت پرواہ نہ کرو گے۔ آج ہمیں کوئی مولوی کہہ دے نا، یہ ان کا خاص طریقہ ہے کہ لوگوں کو اگر بدنام کر کے، یہ تو مولوی ہے بیچارہ، یہ ہے ملامت گر جو کہتے ہیں۔ اور اس ملامت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹائی سوٹ میں رکھتے ہیں تاکہ ہم بڑے مہذب نظر آئیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں آپ، اور آخری بات، پانچویں جہاں، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اس سے میری حفاظت کرو گے۔ اب یہ چیزیں جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا، بے شک نوٹ بنا لیں، اس پیج 212 کو اور 213 کو بڑے غور سے پڑھیں۔ اچھا، یہ تو تھی بیعت عقبہ ثانیہ، اور پھر اس کی اگر اہمیت آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ ہے کیا، تو آپ پیج 218 پہ آ جائیں جلدی سے۔ یہ سب میں پڑھا چکا ہوں آپ کو۔ آخری پیرا میں پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ اور یہ جذبات و احساسات محض کسی عارضی کشش کا نتیجہ نہ تھے جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی، بلکہ اس کا منبع ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب تھا۔ یعنی وہ ایمان جو ظلم و عدو اور ان کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتا۔ ایمان کہ جب اس کی باد بہاری چلتی ہے تو عقیدہ اور عمل میں عجائبات کا ظہور ہوتا ہے، اور اس ایمان کی بدولت مسلمانوں نے
صفحات زمانہ پر ایسے ایسے کارنامے ثبت کیے اور ایسے ایسے آثار اور نشانات چھوڑے کہ ان کی نظیر ماضی و حال میں ماضی اور حال خالی ہے۔ تو یہ کیا انہوں نے چھوڑے ہیں بھلا؟ بتائیں نا مجھے کہ ان انصار نے، مدینے والوں نے کیا تاریخ پر ایسے اثرات چھوڑے ہیں جو آج بھی ان کے کارنامے بالکل نمایاں ہیں۔ کاش کاش آپ قرآن اور حدیث کو سمجھ کے پڑھیں۔ آپ دیکھیں سورہ آل عمران کا جو آخری حصہ ہے وہ غزوہ احد پر تبصرہ ہے۔ کس طرح آپ سیرت پڑھیں، انہوں نے جانیں قربان کی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھیرے میں آ گئے تو کس طرح ڈھال بن گئے۔ یہ تاریخ کبھی ایسے نمونے پیش نہیں کر سکتی۔ یہ ہے ایمان، جس ایمان نے رہتی دنیا تک ایسی روشنی چھوڑی ہے کہ جس سے ہمیشہ اہل ایمان جو ہیں وہ اس سے اپنے ایمان کو روشن کرتے رہیں گے۔ ذرا غور سے پڑھیے اس چیپٹر کو۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اب اگر آپ آ جائیں نا، اگلا چیپٹر ہے ہجرت کے ہراول دستے، یہ 219 سے 222 تک ہے۔ اور یہاں اگر آپ پڑھیں نا کہ حضرت ابو سلمہ نے ہجرت کیسے کی، کیسے ان کی بیوی چھین لی گئی، پھر کیسے ان کے بچے کے ساتھ جو وہاں ظلم ہوا، کس طرح وہ مدینے میں 1 سال رہے، ان کی بیوی نے پیچھے کیا، یہ سب پڑھیں کہ کس طرح دین کے لیے کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ 1 سال بعد کیسے بیوی ان کے پاس پہنچی۔ حضرت صہیب کو دیکھیں، جب وہ ہجرت کرتے ہیں وہ سارا مال ان کا چھین لیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ تم آئے تھے خالی ہاتھ، اب یہاں سے ہجرت کرو خالی ہاتھ جاؤ، سارا مال ان کا چھین لیا۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں، حضرت صہیب سے کیا کہتے ہیں، جلدی بتائیں۔ آپ نے بڑا اچھا سودا کیا۔ ہائے ہائے، یہ ہے سودا کہ سب کچھ گنوا کے تم نے اللہ کو راضی کر لیا، تم نے ہجرت کر لی، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کر دیا، لہذا یہ ہے وہ سودا جو سب سے فائدہ مند ہے۔ سر ہاں، ان کا لباس بھی اتروا لیا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ڈاکٹر صاحبہ کیا ایمان ہے، ذرا دیکھیں، اللہ اکبر۔ اچھا، پھر جس شان سے حضرت عمر ہجرت کرتے ہیں، اچھا، اب جب ان کو بھنک پہنچتی ہے نا قریش مکہ کو کہ یہ تو کیا ان لوگوں نے سودا کر لیا ہے انصار کے ساتھ، اور ان کے خدشات کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے اور وہاں حکومت قائم ہو گئی تو ہمارے لیے تو بڑی تباہ کن صورتحال ہوگی۔ وہ کیا صورتحال تھی جو ان کے لیے تباہ کن تھی؟ سر ان کی معیشت بھی تباہ ہو اور رہی ان کے تھی اور یہ لوگ ان کی دسترس سے باہر جا رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے یہ بڑے جنگجو تھے دونوں قبیلے جو انصار جن میں سے تھے، اوس اور خزرج، اور ان کو پتہ تھا کہ اب ان سے ذرا جنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، اور ان کو اگر قیادت میسر آ گئی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ تو ہمیں بالکل وہاں سے نہ گزرنے دیں گے، کیونکہ راستہ ایک طرف بحر احمر تھا اور دوسری طرف مدینہ تھا، بیچ سے راستہ گزرتا تھا۔ تو ان کی جو ساری معیشت تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مکہ تو جو لوگ حج کر کے آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مکہ تو ایسی جگہ ہے جہاں کوئی فصل نہیں اگتی، کچھ نہیں، تو ان کا سارا رزق جو ہے وہ تجارت کی وجہ سے تھا، اور ان کی معیشت جو ہے وہ بیٹھ جاتی۔ تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں کہ کس طرح رب العالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستے کھول رہے ہیں، اور کس طرح کفار پر زندگی تنگ ہو رہی ہے۔ کاش ہم ان چیزوں کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں کہ اللہ کے دین پر جب وہ نافذ ہوتا ہے تو کس طرح اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور جب اللہ کے دین کی خلاف ورزیاں کوئی قوم کوئی فرد کرتے ہیں
تو ان کی زندگیاں کتنی تنگ ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم جب قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، بالکل آج یہی صورتحال آپ کے ملک میں ہے۔ کاش قرآن اور سیرت سے جو ہمیں روشنی ملتی ہے، جو ہدایت ملتی ہے، اس پہ ہم چلیں۔ سر اچھا، اتنی افراتفری لوگوں نے مچائی ہوئی ہے کہ دین کے سیکھنے سکھانے کا کوئی ٹائم ہی ان کو نہیں ملتا۔ اگر نہیں ملتا تو پھر جائیں چولہے بھاڑ میں۔ ایسے ہی ہے سر۔ اللہ نے دیکھیں، اللہ نے صحابہ کو بھی زندگیاں دی تھیں، ہمیں بھی زندگیاں دی ہیں۔ جی سر، ہمارے ایک پاس جیسا ہی ٹائم ہے۔ ہمارے پاس آج وسائل ان سے بڑھ کر ہیں۔ تو پھر قریش نے کیا کیا جب ان کو یہ ساری صورتحال سامنے آئی؟ تو کیا کیا انہوں نے؟ جلدی بتائیں۔ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا اور پھر مشورے ہاں، کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو آپ کا دار الندوہ جو ان کی پارلیمنٹ تھی جہاں وہ بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، یہ آپ کا پیج 223 سے 225 تک جو ہے وہ ہے ان کا دار الندوہ میں جمع ہو کے 3 تجویزیں آئیں۔ پہلی تجویز آئی کہ ان کو جلا وطن کر دیں، وہ بھی انہوں نے منظور نہیں کی۔ دوسری تجویز آئی کہ ان کو قید کر دو، وہ بھی انہوں نے قبول نہیں کی۔ تیسری تجویز ابو جہل کی طرف سے آئی، شیطان بھی وہاں شامل ہو گیا تھا، پڑھیں ذرا، اور جی اس سر۔ نے کہا کہ ان کو قتل کر دو، نعوذ باللہ۔ یہ قرارداد منظور ہو گئی۔ صرف منظور ہی نہیں ہوئی، آپ اگر دیکھیں کہ آپ کا گھر گھیرے میں لے لیا گیا، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کہاں کیا ہے کہ آپ کو جلا وطن کر دیں یا قتل کر دیں، یا آپ کو یہ کہاں قرآن میں ذکر ہوا ہے؟ جلدی بتائیں۔ یہ ہے قرآن اور سنت کا تعلق، اس کا ذکر لکھیں اپنے پاس خدا کے لیے۔ آپ کے پیج 228 اس کتاب میں سورہ انفال کی آیت 30 نکالیں، پیج 228، اور ہم پڑھتے ہیں وہ آیت تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے کہ قرآن اور سیرت کس طرح ایک ساتھ چلتے ہیں۔ نکال لیا آپ نے پیج 228؟ جی سر۔ جی سر۔ جی سر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ كَالَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرماتے ہیں ذرا وہ موقع یاد کرو جب کفار آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ کیا سازش تھی؟ لِيُثَبِّتُوكَ، تجھے قید کر دیں، او یقتلوک، یا تجھے قتل کر دیں، او یخرجوک، او یخرجوک، یا تمہیں جلا وطن کر دیں۔ تو 3 تجویزیں تھیں جو ان کے سامنے تھیں، قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یمکرون و یمکر اللہ، وہ اپنے مکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی چال چل رہے تھے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین چالیں چلنے والا ہے، اس کی چال ہی کامیاب ہوتی ہے، باقی کسی کی کوئی چال کامیاب نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھ لیں کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی وہی اللہ تعالیٰ نے، اور آپ جب فجر کی نماز کے لیے اٹھے پورا پڑھیں کس طرح آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا، خود باہر نکلے، جب نکلے تو گھر گھیرے میں تھا۔ آپ کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ سورہ یاسین کی؟ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وَمِن فإنهم لا يبصرون۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا نبی يُبْصِرُونَ۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر رہے ہیں، اور جب یہ آیت پڑھ رہے ہیں خدا کے لیے اس کو پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں آپ کو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی کیسی تائید اور نصرت ہے۔ کافر کھڑے ہیں گھیرے میں، بڑا انہوں نے فول پروف بندوبست کیا ہے کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی موجود ہے، بڑا تکڑا نوجوان، اور ان کے درمیان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے جا رہے ہیں۔ سیدھے ابو بکر صدیق کے گھر پہنچتے ہیں، وہاں سے غار حرا میں جا کے، اچھا غار حرا میں دیکھیں
یہ ساری تراکیب اور سارے غار انتظام ثور میں. ساری غار ثور میں. اچھا اب آپ نے دیکھیں یہاں آپ نے جانا ہے شام کی طرف اور آپ الٹے چلتے ہیں غار ثور پہنچتے ہیں جو یمن کو راستہ جاتا ہے. کیوں؟ آپ کو بالکل پتہ ہے کہ کافر فالو کریں گے. انہوں نے فالو کیا اور فالو کر کے پہنچ گئے. ان کے پاس بڑے پکے ماہر وہ کھوجی تھے. انہوں نے پاؤں کے نشانات پکڑ کے پہنچ گئے. جب پہنچے اور دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو دیکھ لیا کہ کھڑے ہیں باہر. لیکن کیا توکل ہے، یہ اس کو توکل کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور رب نے کس طرح ان کو بچایا. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. 3 دن غار میں ٹھہرے ہیں اور یہ آپ پڑھیں کتاب میں، غور سے پڑھیں، سمجھیں، اپنے نوٹس بنائیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتے ہیں 3 دن وہاں ٹھہرنے کے بعد، کس طرح آپ کا حضرت ابوبکر صدیق کا جو غلام ہے وہ بکریاں لے کے آتا ہے، دودھ پیتے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کس طرح دن میں کفار کی ساری محفلیں ادھر ادھر گھوم پھر کے دیکھتے ہیں، پھر وہ خبر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر. یہ سب چیزیں پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور کس طرح آپ نے ان ساری صورتحال سے عہدہ برا ہوئے. پھر آپ ہجرت میں دیکھیں کیسے کیسے معجزے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں نا اس خاتون کے پاس جس کے میں معبد ام معبد کے پاس، وہاں بھی پڑھیں کہ کس طرح وہ بکری جو بیمار گھر میں ہے، معجزہ کیسا ہے. خود بھی دودھ جی بھر کے پیتے ہیں، ابوبکر صدیق کو بھی پلاتے ہیں اور برتن بھر کے اس کے گھر بھی چھوڑ جاتے ہیں. اور جب اس کے میاں آتے ہیں وہ خاتون کس قدر، آپ پڑھیں، آپ غور سے دیکھیں کہ وہ جو ڈسکرائب کرتی ہے تو اس کا میاں کتنا زیرک ہے. وہ کہتا ہے یہ وہی قریشی نوجوان ہے جس کے لیے انہوں نے. پھر آپ وہاں پڑھیں کہ کس طرح سراقہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو پکڑ کے حوالے کر دے تاکہ وہ 100 اونٹ لے سکے، کیونکہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی کوئی شخص زندہ اور مردہ گرفتار کر کے لائے اس کو 100 اونٹ ملیں گے. یہ کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ کیوں نہیں ان چیزوں پر غور کرتے؟ تو ہجرت کا پورا سفر پڑھیں اور پھر آپ آ جائیں اپنی کتاب کے پیج 243 پر کہ مدنی زندگی جو 10 سال آپ نے مدینے میں گزارے ہیں. ایک پیج پہ پیاری پوری سمری دے دی گئی ہے کہ وہ 10 سال کیسے تھے. جلدی سے نکالیں آپ پیج 243. جی سر نکال لی. نکال لیا. ڈاکٹر صاحب یہ اپنے پاس نوٹ بھی تو بنایا کریں نا. جی سر بناتے ہیں. تو پھر آپ کیوں نہیں جواب دیتے جب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں. 243. اب سنیں، غور سے دیکھیں کتنی پیاری بات وہاں بتا دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال میں کیا انہوں نے ایک پیج پہ سمری لکھ دی ہے. اور وہ سمری کتنی زبردست ہے کہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے اور آپ کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. اور اس میں جو پیج 243 پہ چیزیں ہیں ذرا غور سے سنیں. پہلی بات، پہلا مرحلہ جس میں فتنے اور اضطرابات برپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی گئیں اور باہر سے دشمن نے مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کی. اور یہ مرحلہ ختم ہوا ہے صلح حدیبیہ پر، جب 5 ہجری کو جو غزوہ خندق ہوا ہے نا، یا غزوہ احزاب، جس پہ تبصرہ کس میں ہے قرآن میں؟ جلدی بتائیں. غزوہ احزاب پہ تبصرہ کس میں ہے؟ سورہ سورہ احزاب میں. احزاب میں. اللہ کے بندو، جزاک اللہ نادرہ بھابھی کہ آپ پوری طرح بات کو سمجھ کے، خدا کے لیے سمجھ کے پڑھیں کہ غزوہ احزاب میں تبصرہ ہے
ساری سورہ احزاب میں تبصرہ ہے غزوہ احزاب۔ اچھا، تو 6 ہجری میں پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اچھا فتنے اور اضطرابات، کیا فتنے تھے مدینے میں جو پہلے یہ 6 سال میں، کیا فتنے تھے؟ سر اندرونی بھی تھے اور بیرونی بھی تھے۔ ڈاکٹر تین صاحبہ یہودی صرف قبیلے بتائیں نا آباد تھے۔ اندرونی جی، کیا تھے؟ اندرونی یہود اور وہ منافقین تھے، یہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور بیرونی طور پہ یہ قریش مکہ آگے پیچھے سب کو ملا کے اپنے ساتھ تو آپ کے خلاف یہ جنگ و ہوئی نا جدل کی بات، تیاری۔ یہ ہوئی نا بات کہ 6 ہجری میں، کیونکہ 5 ہجری میں زور ٹوٹ گیا تھا ان کا، جنگ احزاب میں ان کو پہلے بدر میں مار کھائی انہوں نے، پھر احد میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں کر سکے قریش مکہ، اور 5 ہجری میں تو سارے قبیلے جمع ہو گئے، فیل ہو گئے۔ لہذا جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو گیا تو مشرقین، جو مشرقین مکہ تھے، انہوں نے تو آپ کو تسلیم کر لیا، اور یہود کی ساری سازشیں ناکام ہو گئیں۔ جب غزوہ بدر کے بعد بنی قینقاع نکالے گئے، غزوہ احد کے بعد بنی نذیر نکالے گئے، اور بنو قریظہ جو ہے وہ غزوہ احزاب کے بعد تو مدینہ بھی پاک ہو گیا، یہود کا وہ قریش مکہ بھی ختم ہو گئے۔ تو دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، یہ فتح مکہ رمضان 8 ہجری پر منتہی ہوتا ہے۔ یہی مرحلہ شاہان عالم کو دعوت دین پیش کرنے کا بھی مرحلہ ہے۔ جب اندرونی فتنے قریش والا فتنہ ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے گرد کے بادشاہوں کو خط لکھ دیا۔ تو اب یہ دین کا جو ہے وہ انٹرنیشنلی میسج جاتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہے، فوج در فوج کافر جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں، اور کس صورت میں ذکر ہے اس کا؟ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اب آپ اللہ کی تسبیح پڑھیے۔ سورہ 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 نصر نصر۔ نصر۔ سورہ سورہ نصر میں نصر کتنا بتائیے۔ چھوٹی سی صورت ہے، اور کتنا بڑا تبصرہ ہے، بڑا مفصل المفہوم، کہ جب بھی آپ کو کوئی کامیابی ملے تو اللہ سے استغفار کرو۔ کیوں؟ کہ اس پورے مرحلے میں جو آپ سے کوتاہیاں کسی وجہ سے ہوئی ہیں وہ اللہ معاف کر دے، اور لوگ جوک در جوک داخل ہوتے ہیں، کیونکہ دین کی حقیقت، اصلیت ان پر مدینے کی ریاست میں واضح ہو جاتی ہے۔ یہ تھا مدنی زندگی کا 3 حصے، اور کس طرح کھول کے ایک پیج کے اوپر کمال کر دیا انہوں نے۔ اب آ جائیے ہجرت کے وقت مدینے کے حالات، یہ بڑا اہم چیپٹر ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 244 سے لے کر 252 پیج تک کہ ہجرت کے وقت مدینے کے حالات۔ اچھا، یہ جو مدینے کے حالات ہیں یہ کیوں اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ یہاں انہوں نے بھی ایک چیپٹر لکھا، اور دعوتی پوائنٹ آف ویو سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے کیوں اہم ہے؟ بتائیں ذرا۔ سر یہاں پہ ایک نئے معاشرے کی تشکیل ہونی تھی وہ جس میں ڈاکٹر صاحب شریعت کا اپنی نفاذ جگہ تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں پہلے، کیونکہ اس معاشرے کو جب تک سمجھیں گے نہیں کہ اس میں کون لوگ آباد ہیں، ان کی روایات کیا ہیں، اب آپ نے اس معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ بنانا ہے، تو لہٰذا جب تک اس معاشرے کی پوری خواص اور خاصیتیں آپ کو پتہ نہ ہوں، آپ اس کی تبدیلی کا پلان نہیں بنا سکتے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی معاشرہ، اس کی جو بھی روایات ہیں، وہ روایات ساری کی ساری اسلامائز ہو جائیں، اسلام کے تحت آ جائیں، اسلامی روایات کا وہاں بھرپور مظاہرہ ہو۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے حالات کا صحیح پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدینے میں 3 قسم کے لوگ آباد تھے۔ پہلے وہ لوگ، بڑے غور سے دیکھیے، یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں بہت اچھی طرح،
خاص کر حکمرانوں کے سمجھنے کی ہیں، آپ کی اور میرے سمجھنے کی ہیں، اہل علم کی سمجھنے کی ہیں۔ وہ لوگ جو دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، وہ جس کے بغیر سمجھے، بغیر اس کا پوری طرح ادراک کیے ہوئے قرآن کو کھول کے بیان نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے حالات میں دیکھیں تو وہ مجاہدین تھے جو انصار اور مہاجرین تھے۔ انصار وہ جو جنہوں نے اللہ سے عہد کر رکھا تھا، اور وہ عہد وہی بیت عقبہ ثانیہ والا عہد۔ اور مہاجرین تو سب کچھ لٹا کے مدینے میں، آپ دیکھ مکے میں یہاں مدینہ آئے تھے، ان کا تو مقصد زندگی یہی تھا، ان کی تربیت یافتہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہٰذا یہ تھے پہلا گروہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا تھا۔ اس کے بعد انہی قبیلوں میں ایک تو منافقین تھے، اور منافقین کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کو تو یہ تاج پہنانے جا رہے تھے۔ ساری گڑبڑ اس تاج، دونوں میں لڑائیاں ہوتی تھیں، اور بنو کین کا ایک کے ساتھ ہوتے تھے، خزرج کے ساتھ، اور اوس کے ساتھ جو ہے وہ بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اگر آج وقت ہوا کہ یہ بنو قریظہ کون تھے، یہ سارے یہودی کون تھے، یہ کیسے مدینے میں پہنچے، اور یہ اوس اور خزرج کون تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اوس اور خزرج پہلے مدینہ پہنچے یا یہود پہلے پہنچے؟ جلدی بتائیں اوس اور خزرج پہلے پہنچے۔ پہلے پہنچے، جی۔ اوس اور خزرج پہلے پہنچے۔ خود بعد میں دیکھیں آئے تھے سر۔ دیکھیں، یہ ہے مسائل، یہ ہے ہمارا مطالعہ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 70 عیسوی میں سب سے پہلے بہت بڑا عراقیوں نے جو ہے تباہی پھیلائی، اس میں قبضہ کیا فلسطین پر، اور 139 عیسوی میں یہ وہاں سے ملک بدر کر دیے گئے۔ اور وہاں سے کیونکہ یہ قریب تھا مدینہ فلسطین کے ساتھ، تو یہ یہودی جو 3 قبائل تھے، لکھیے اپنے پاس، یہاں لکھا ہوا ہے، پڑھیے اس کو، نوٹ بنائیے کہ یہ قبیلے 3، بنو کین کا، بنو قریظہ اور بنو نذیر جو تھے، یہ مدینے میں آ کے آباد ہوئے۔ اس کے بعد سورہ آپ کی جو ہے سبا، اس کے سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بہت بڑا سیلاب آیا۔ کہاں آیا؟ جلدی بتائیں۔ ملک سبا۔ یمن میں۔ ملک سبا میں آیا، اور پھر وہاں سے مائیگریشن کی اس لوکل آبادی نے، اور یہ پہنچے ہیں 400 کے ارد گرد عیسوی کے، یہ پہنچے ہیں مدینے میں۔ تو پہلے یہود آئے ہیں 139 عیسوی میں، اور پھر تقریباً 400 عیسوی کے ارد گرد یہ پہنچے ہیں جو اوس اور خزرج ہیں۔ یہ وہ قبیلے ہیں جو وہاں سے ڈسلاج ہوئے اپنا سبا سے، تو یہ آ کے آباد ہوئے۔ اب بڑے غور سے سنیے، جب یہ آ کے پہنچے تو آگے یہودیوں نے تو قبضہ کیا ہوا تھا بچی جگہوں پہ، باغات، سب کچھ۔ اچھا، ان کے اور لڑائی ہوئی، جھگڑے شروع ہو گئے۔ جب جھگڑے شروع ہوئے تو انہوں نے ایک لشکر ماں سے پیچھے سے منگایا، کیونکہ ان کے قبیلے بڑے پاورفل تھے اوس اور خزرج کے۔ انہوں نے بلا کے ان یہودیوں کو شکست دی، اور اس طرح پھر یہ ان کے درمیان تھوڑا رہائش کا بندوبست کلیئر ہوا، کہ کیونکہ یہودیوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ بھی کم نہیں ہے۔ اب یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی کہ قرآن آپ پڑھیں کہ سورہ سبا کا دوسرا رکوع جو ہے، اس میں اس پورے سیلاب کا ذکر ہے جس کی وجہ تباہ کاریوں کی وجہ سے یہ شفٹ ہوئے ہیں۔ لیکن اب یہاں ایک بات کو سمجھیں، یہودی بڑی چالاک قوم ہے،
بڑی ذہین قوم ہے، اور ان کی ساری ذہانت جو ہے وہ دنیاوی ترقی کے لیے لگی ہوئی ہے، آخرت سے بالکل بے خبر ہے۔ تورات کو انہوں نے پس پش ڈالا ہوا ہے۔ جو تورات کے اچھے عالم اور اچھے عمل کرنے والے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مسلمان ہو گئے، لیکن اکثریت وہ یہودی کی یہودی رہی۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو وہاں پھر ان کی پوری طرح یہود جو تھے وہ مدینے کی معیشت کو کنٹرول کرتے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے سود کا کاروبار کر کے تجارت کے حوالے سے انہوں نے ان دونوں قوموں کو، اوس اور خزرج کو، خزرج کے حلیف بن گئے بنو کین کا، اور دونوں قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر جو ہے وہ اوس کے بن گئے حلیف، اور ان کو خوب لڑو کے انہوں نے ان کو بالکل اپنے ساتھ ملا لیا، اور یہ ان کو پوری طرح یہ مزارع اور غلام تھے، اور وہ یہود جو تھے وہ سارے باغات اور ان کے ممالک تھے۔ اب اس کو اگر سمجھنا ہے نا تو آج کے دور کو سمجھیے، بڑے غور سے سنیے یہ بات جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ دنیا میں جو اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں نا، چاہے امریکہ میں ہوں یا یورپ میں ہوں، وہ کس کی ہیں؟ بتائیں مجھے، کس کی ہیں؟ سب یہودی یہودیوں کی ہیں۔ یہودیوں کی کی سب ہیں سر۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور سارا جنگ اول ہو، دوم ہو، ورلڈ وار ٹو ہو، ساری کی ساری میں وہ جو اسلحہ بکتا ہے وہ پیسہ کس کو پہنچتا ہے؟ یہودیوں کو یہودیوں کو، یہودیوں اسرائیل کو۔ اب یہ پیسہ یہودی استعمال کرتے ہیں یورپ میں بھی اپنی حکومتیں انسٹال کرنے کے لیے، اور امریکہ میں بھی۔ اس کو نوٹ کیجئے کہ یہ قوم کس قدر عیار ہے، کس قدر دنیا پرست ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو بالکل یہی ان کی پالیسی تھی اس وقت مدینے میں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو یہ تھے یہود، اور یہ تھے انصار اور مہاجرین مسلمان ایک طبقہ، دوسرا یہود، اور تیسرے وہ جو باقی غیر مسلم یا مشرک اوس اور خزرج تھے، جن کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ عبداللہ بن عبداللہ بن ابی۔ ابی۔ عبداللہ بن ابی۔ ہاں، کیوں کہ اس کو بڑا سخت اس بات کا دکھ تھا کہ میں تو بادشاہ بننے جا رہا تھا، یہ رنگ میں بھنگ ڈال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ پہنچے مکہ اور یہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے اکثریت، اور اب جان و مال سے وہ نچھاور کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور آپ دیکھیں تو جنگ عہد میں جو 300 بندے لے کے واپس آیا تھا کون تھا؟ عبداللہ بن ابی تھا۔ یہ تھے حالات۔ اب مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سب چیزیں سمجھ میں آ گئیں، اور آپ یہ پڑھیں گے کہ ہجرت کے وقت مدینہ کے جو حالات ہیں وہ پیج 244 سے 252 تک ہیں۔ اچھا، اب اس پہ جو یہاں دو طاقتیں جو تھیں نا، ان کو کیسے قابو کیا وہ تو آپ ابھی بات آتی ہے۔ ان لوگوں نے مل کے، یہودیوں نے بھی اور عبداللہ بن ابی نے کس کے ساتھ مل گئے؟ یہ مشرکین مکہ کے ساتھ، کیونکہ ان کا بھی پرابلم تھا کہ یہاں حکومت بن گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب یہ کیسے گزاریں گے اگر جب تک ان کو ڈسلاج نہیں کرتے، جب ان کو وہاں سے مدینہ سے ختم نہیں کرتے تو ان کی تجارت کے راستے نہیں کھل سکتے۔ تو انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ان سے تعاون کرنے کے لیے، یہودیوں سے بھی اور یہودیوں نے ان سے بھی، حالانکہ معاہدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جو ابھی ہم دیکھیں گے۔ تو یہ تھا، آپ اگر دیکھیں کہ ہجرت مدینہ کے وقت جو مدینہ کے حالات تھے اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ قریش کا جو رویہ تھا، جو عبداللہ بن ابی اور ان کا منافقین کا رویہ تھا، یہودیوں کا جو رویہ تھا، اور اس کے مقابلے میں تنہا انصار اور
مہاجرین کا طبقہ تھا، گروہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح ہیلپ کر رہا تھا جان اور مال کے ذریعے۔ اب وہ جو تربیت آپ نے صحابہ کی تھی مکے میں، اور وہ جو مدینے میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور خود ان کے سرداروں میں جو سعد بن عبادہ اور وغیرہ تھے، انہوں نے بڑی محنت سے ان لوگوں کو دین پر تزکیہ نفس ان کا کیا۔ تو یہ ایک گروہ تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے۔ تو اب آپ کو کلیئر ہے کہ مدینہ میں یہود کیسے پہنچے اور مدینہ میں اور خزرج کیسے پہنچے؟ جی کوئی سر۔ سوال؟ اچھا، میں نے آپ کو بھیجا ہے ایک کمپیریزن کہ یہود کی سازشیں اور ان کی عہد شکنیاں اور جلا وطنی آپ کے پاس ہے؟ جلدی بتائیں، میں ابھی پھر بھیج دیتا ہوں، اور آپ اس کو ذرا اچھی طرح پڑھیں اور سمجھیں، اور ان چیزوں کو ادھر آؤ ذرا۔ یہ ایک پیج ہے، اور اس پیج کو آپ نے اپنی فائل میں لگا لیں پرنٹ کرا کے، فٹافٹ اس کو بھیجیں ابھی اور مجھے واپس کریں۔ اچھا، یہ جو قبیلے تھے نا، یہ بڑی زبردست طریقے سے اسٹیبلشڈ تھے مدینے میں۔ ان کا ایک ایک کی صورتحال جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر آپ اس پیج کو جو میں نے آپ کو بھیج رہا ہوں اس کو آپ پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو معاشی اور معاشرتی قیادت تو کر ہی رہے تھے مدینے کی، وہ عسکری طور پر بھی، ملٹریلی بھی بہت ہی جمع جماعت تھے۔ ان کے اپنے بنکرز تھے، ان کے اپنے اسلحہ ان بناتے تھے، جیسے بنو قینقاع تھے، لہٰذا وہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ تھے۔ لیکن جس طرح آج یہودی خطرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ نے ان کو کنٹرول کیا، اور آج بھی ان کو کنٹرول کرنے کا وہی طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ لیکن ہم نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہودیوں کے زیادہ ہم دل دادہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنا کے بھیجا کہ آپ اس ہستی کو فالو کریں، وہ ہم کر نہیں رہے، تو ذلتیں اور پستیاں اور اللہ کی لعنتیں ہماری مقدر ہیں۔ اور یہود جیسی جن کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پڑھیں، پہلا نصف جو ہے 140 سے لے کر 147 آیات تک، کس قدر ان کو چارج شیٹ اللہ تعالیٰ نے کیا جرائم ہیں ان کے۔ سب سے بڑا جرم یہود کا کیا ہے ذرا بتائیں؟ سب سے بڑا انبیاء جرم کا قتل سر۔ انبیاء کا قتل، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ انبیاء تو اللہ نے مبعوث کیے کہ وہ ان کو صراط مستقیم پہ لے کے آئیں، اتنے بدبخت تھے کہ انہوں نے اللہ کے ان جو سفیر تھے انبیاء ان کو قتل کیا۔ لو بھائی مجھے دے دو، پہلے فٹافٹ اس کو بھیجیں۔ نکال لیا؟ پہلے مجھے دو۔ تو اگر آپ ان کو جب تک پوری طرح وہ زمانہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا آج کا دور ہو، جب تک ہم ان کی پوری حقیقت کو اور ان کے چالوں کو نہیں سمجھیں گے، ہم ان کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے۔ آج اگر آپ دیکھیں نا، پوری مسلمان دنیا کو دیکھ لیں، عربوں کو دیکھ لیں کہ کس قدر یہ خبیث لوگ ہیں۔ قرآن نے کھول کھول کے بتایا، سورہ بقرہ پڑھ لیں، سورہ آل عمران میں جو پہلا نصف ہے وہ انصار کے بارے میں ہے، اسی طرح مدنی صورتوں میں
آپ کو پورا ان کا نقشہ مل جائے گا کہ ان کے کیا جرائم ہیں۔ تو اب اگر آپ کو بھیج دیا، جب بھیج چکو تو مجھے بتاؤ۔ سر آپ نے بھیجا ہوا ہے سر، یہ پہلے بھی ایک پیج کا یہودیوں کے سازشیں اور جلا وطنیاں اور ان کی آپ سارا بالکل ڈاکومنٹ۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کون دیکھتا ہے؟ آپ نے تو شاید سنبھال لیا ہو، آج ابھی پہنچ گیا ہے آپ کو، مل گیا آپ کو؟ جی سر۔ جی سر۔ جی اچھا، جی سر۔ آپ بڑے غور سے دیکھیں، یہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں نا تو آپ بالکل قدر نہیں کرتے، کس قدر ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، پہلا قبیلہ ہے بنو کین کا، مادی وسائل دیکھیں، اگلے قلعے، گڑیاں، لوہار، سنار، اسلحہ ساز، برتن ساز، وافر سامان جنگ ان کے پاس موجود ہے، اور 700 سے زائد جنگجو مدینے کے سب سے بہادر یہودی یہ ہیں۔ تو ان کا مسئلہ کیا ہوا، آگے تفصیل سے ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے جنگ بدر میں جب مسلمانوں نے شکست دی نا قریش مکہ کو، اور ان کے سردار مارے گئے، اور پورے عرب کے ہل مچ گئی، ہل چل مچ گئی کہ یہ مسلمان تو زبردست ہیں، انہوں نے تو یہود اس کو قریش مکہ کو شکست دے دی۔ اب یہ بڑے بلبلائے، ان کو اب سمجھ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی کیا تائید اور نصرت حاصل ہے۔ تو انہوں نے شرارتیں شروع کر دی مسلمانوں کے ساتھ، خاص طور مسلمان عورتوں کے ساتھ، کیونکہ یہ بازار میں تھے، ان کی دکانیں تھیں۔ تو ان کا محاصرہ آپ دیکھ لیں، محاصرہ اور نتیجہ 15 روز محاصرہ اور جلا وطنی ہوئی ان کی، اور ان کے مال ضبط کر دیے گئے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے مکہ کا شہر چھوڑ دیا، ساری مدینہ کو چھوڑ دیا، اور ان کے مال اور اسلحہ ضبط کر دیا گیا، تو کیا ہوا؟ خاص بات کیا ہوئی؟ فائدہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کو معاشی طور پہ فائدہ ہوا اور ان لوگوں پہ رعب بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب اب اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور یہ کیوں نہیں سب لوگ ہم ان باتوں کو سمجھتے کہ یہ تو بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ فتح بدر جو ہے اس نے یہودیوں کو بھی کمر توڑ دی، کیونکہ یہ قبیلہ سب سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں پاورفل تھا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے، اور اس پہ ایک گروہ تیار ہو گیا، اور یہ وہ یہودی تھا جو بڑا مالدار تھا، اور اس نے اپنا قلعہ تھا، اور یہ عربوں کو بھی، مشرکین مکہ کو بھی، اور مسلمانوں کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا سازشیں کرتا تھا۔ تو بنو کینکا کے جلا وطنی کے بعد یہ جو اس کا قتل ہوا ہے، اس سے پھر مسلمانوں کا بہت بڑا رعب اور دبدبہ جو ہے وہ بن گیا۔ دو قبیلے رہ گئے ہیں۔ پہلے ہم جب غزوات پہ جائیں گے تو میں آپ سے تفصیل سے بات کروں گا، اور غزوات کے ایک مجھے سیرت کی کتاب مل گئی ہے بڑی اعلیٰ، اس میں 15 پیجز میں آپ کو ابھی بھیج رہا ہوں، یہ آپ نے اگلا جمعہ چھٹی ہے، پڑھنی ہے، سمجھنا ہے، تاکہ آپ کو پوری ان کے غزوات کی سمری جو ہے، ان 15 یا 25 پیجز ہیں، وہ آپ کو مل جائے گی۔ سر اور کتاب کا نام کیا ہے؟ ہاں، میں کتاب، وہ بڑے کمال کے رائٹر ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، میں نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، میں آپ کو اس کا نام بتا دیتا ہوں۔ اور وہ کتاب اگر آپ کے پاس ہو تو اسی کتاب سے میں نے یہ ساری کمپائلیشن کی ہے، لاجواب ہے۔ وہ بڑے ریسرچ، بہت اچھے اسکالر ہیں، تو ان کی بڑی یہ مارکت الآراء کتاب ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے نام۔ ایسا کرو، وہ جو 15 20 25 پیجز ہیں نا غزوات، ہاں جو ٹائپ کی ہے، وہ فٹافٹ بھیج دو سب کو، PDF بنا کے۔
وہ آپ کو ابھی مل جائیں گے، اور آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ اگلے ہفتے بھی چھٹی ہے کیونکہ عید کے قریب ہوگا، تو آپ نے وہ سب پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کو غزوات کے ہر ایک ایک پیج بنا کے بھیجا ہے، سمری کس کی، بدر، احد، غزوہ خندق وغیرہ، وہ مل چکے ہیں آپ کو؟ جی سر مل چکے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ آپ لوگوں نے کس قدر ان چیزوں کی ناقدری کی ہے۔ آپ ان کو پرنٹ کرائیں، اور پرنٹ کرا کے، اور یہ جو پرنٹ آپ کو بھیج رہے ہیں ابھی آپ کو ملیں گے، ان سب کو اپنے پاس فائل بنائیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بڑی مشکل سے تیار ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے عید کے بعد یہ پڑھانا ہے، اور آپ کا پھر دوبارہ ٹیسٹ ہوگا یہ آج جو میں کر رہا ہوں۔ ان سب چیزوں کو آپ نے بہت اچھی طرح کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس نئے معاشرے کی تشکیل دی ہے، یہ ذرا آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو بالکل اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ان حالات کے پیش نظر، جو ابھی ہم نے دیکھا کہ 3 لوگ تھے، اور تینوں کو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابو کر کے اور پھر اس معاشرے کی تشکیل دی، وہ معاشرہ جو اسلام چاہتا ہے۔ اور اس نئے معاشرے کی تشکیل جو ہے وہ پیج 254 تا 262 پر ہے۔ اچھا، کسی معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہے، جلدی بتائیں۔ شریعت سر کا جی ایک نفاذ ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جس پر جو اس پر رہ کر تو انسان آگے جو ہے وہ وہ پلیٹ فارم کیا چلایا۔ ہوتا ہے؟ آپ پلیٹ فارم کی بات کر رہے ہیں، پلیٹ فارم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنایا؟ مسجد نبوی۔ ہاں، مسجد سب سے پہلی چیز۔ یہ مسلمانوں کے 5 وقت کا اجتماع، جمعے کا اجتماع، عیدین کا اجتماع، اور یہ چیز جو ہے یہ بھائی چارے کو، یہ مسلم معاشرے میں تعلقات، دوستیاں صرف اللہ کی بنیاد پر، اگر مسجدیں وہ نہ بن جائیں گڑھ تفرقہ بازی کا، جیسے آج آپ کے ملک میں ہے، تو یہی مسجدیں جو ہیں، اگر یہ ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ مسجدیں کام کریں تو یہ بہترین طریقہ اور ذریعہ ہیں مسلمانوں میں محبت، شفقت اور اسلام کی بنیادوں کو مستحکم کرنے میں۔ یہ نوٹ کریں بات کو۔ بھیج دی؟ آپ کو مل گئے ہیں غزوات سارے کے سارے؟ جی سر۔ جی سر۔ اچھا، اب میری طرف سے آپ کو سب چیزیں بھیج رہا ہوں، کس لیے؟ تاکہ آپ لوگ جو ہے ان چھٹیوں میں تیاریاں کریں، اور اگلے جو لیکچر ہے اس میں میں ساری چیزیں یہ کور کروں گا، لیکن جب آپ پڑھ کے آئیں گے تو آپ اچھی طرح فالو کریں گے۔ اچھا، شس اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو پیج 254 ہے، نئے معاشرے کی تشکیل، اور اس میں دیکھ رہے ہیں سر فہرست جو ہے وہ ہے مسجد نبوی کا قیام، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی، کس طرح ان یتیموں کی زمین کو پیمنٹ کر کے وہ زمین حاصل کی، پھر کس طرح تعمیر کی، تعمیر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اینٹ اور پتھر خود ڈھوئے، اور کس طرح آپ یہ پڑھیں جو وہاں شعر پڑھے جا رہے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ کے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، یہ ہے مسلمان کا سب سے بڑا ماٹو، کہ زندگی کون سی ہے۔ اچھا، آخرت کی زندگی کیوں صرف اس کو زندگی کیوں کہا گیا ہے، دنیاوی زندگی کو کیوں نہیں، جس کے اوپر ہم ریچھے ہوئے ہیں، جس کے لیے ہم نے آخرت کی زندگی برباد کی ہوئی ہے؟ تو آخرت کی زندگی کیوں اصلی زندگی ہے؟ کیونکہ وہ قائم سر وہ رہنے والی ہمیشہ ہے، کی دائمی ابدی زندگی ہے، ہے۔ ہمیشہ رہنے والی ہے، ختم نہ ہونے ابدی ہے۔ دنیاوی زندگی صرف ایک آزمائش اور امتحان ہے، یاد رکھیے، اور بڑی شارٹ لیو ہے۔
بڑی تھوڑی ہے، آخرت کے مقابلے میں بڑی تھوڑی ہے۔ آپ دیکھ لیں برزخ کے مقابلے میں جو قبر میں وقت گزارنا ہے اس سے بھی بہت تھوڑی ہے اس کے مقابلے میں، کبھی غور کریں۔ میں آپ کو بتاؤں آج بھی میری عمر 84 ایئرز ہے، یقین مانے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل کرو ایک دن بھی نہیں گزرا شاید کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ بچپن کا وہ میرا چھوٹا سا بستہ، وہ بستہ پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ وہ ایک کپڑے، پرانے کپڑے کو پھاڑ کے نا ایک ٹکڑا نکال لیا جاتا تھا، اس میں دوات اور بس وہ قاعدہ ہوتا تھا اور تختی ہاتھ میں ہوتی تھی، اور میں اسکول جا رہا ہوں، بالکل ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے۔ جی سر، ایسے ہی لگتا ہے سب کو، کل کی باتیں لگتی ہیں۔ تو لیکن انسان نہیں سمجھتا، اس دنیا میں اتنا غرق ہے کہ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس آیت کو کھول کے پڑھیے، سمجھیے اس کو، یہ ہر آدمی کا مسئلہ ہے آج۔ تو دیکھیں مسلمانوں میں سب سے پہلا شعر، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ تو بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ کیا بات ہے! پھر بھی دیکھیں یہ بوجھ خیر کا بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارے پروردگار کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے۔ یہ مسجد نبوی تعمیر کرنے کا کیا دیکھیں، کیا ان کے ذہن میں نقشے ہیں۔ تو اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو یہ کام گمراہی کا کام ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سر جی یہاں یہ خیبر، خیبر ہے نا، خیر تو نہیں ہے؟ یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں۔ یہ کیا مس پرنٹ ہوگا؟ یہ ہاں، نہیں، اوپر وہ اس میں بھی ایسے ہے سر جی، شیر میں بھی، شیر میں اچھا، بھی ساری خیبر ہے اور ساری ترجمے ساری میں بھی ساری خیبر ساری ہے۔ بالکل خیبر۔ اچھا، تو خیبر میں تو یہودی آباد تھے نا، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہودیوں کو بالآخر خیبر میں بھی شکست دی گئی، کس کے بعد؟ فتح مکہ کے بعد۔ جی۔ اچھا، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا جذبے ہیں، اس کو سمجھیے، اور اس آخرت کے حصول کے لیے، دائمی زندگی میں جنت کے حصول کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ سر جی ایک منٹ پلیز، یہاں مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے، یہ صلح حدیبیہ کے بعد خیبر ہوئی تھی سر جی؟ ساری سوری سوری، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں جب ان سے صلح ہو گئی نا مشرکین مکہ سے، تو آپ نے فوراً یہ جو یہودی جو تھے خیبر میں بیٹھے، جو بار بار قبائل میں جا کے وہ کرتے تھے، فتنہ پھیلاتے تھے، گھیر گھار کے لوگوں کو لاتے تھے تاکہ مدینے پر حملہ آور ہوں، تو یہ اس کے بعد فتح مکہ سے نہیں، فتح مکہ تو بعد میں ہوئی 8 ہجری میں، یہ اس کے صلح حدیبیہ کے بعد ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو مسجد نبوی کی حیثیتیں جو ہیں یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ مسجد کا کیا حشر کر دیا ہم نے۔ مسجد نبوی کیا ہے؟ وہ ایک یونیورسٹی ہے پہلے۔ کیوں؟ وہاں جو لوگ آ کے باہر سے تعلیم حاصل کرنا چاہیں، دین کی سوجھ بوجھ لینا چاہیں، ان کے لیے ایک یونیورسٹی ہے۔ اور پھر وہ جو محبت اور شفقت مسلمانوں کے درمیان، اس وہ جو ماحول ہے مسجد کا، وہ جو اسلامی تعلیمات کا درس حاصل کرنے کا، اور یہ جو ایک محفل ہے جس میں ساری جو جاہلیت کی چیزیں ہیں ان کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور نفرتوں کا خاتمہ ہو رہا ہے، لڑائیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ پورا نظام جو ملک کا، وہ آپ کا دارالخلافہ اسلام آباد کا جو آپ کا دارالخلافہ ہے نا، اس کی حیثیت بھی وہاں مسجد کی سی ہے۔ اس مسجد سے سب کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہے ہیں، اور وہ GHQ بھی ہے اور پارلیمنٹ کا دفتر بھی ہے۔ تو یہ ساری حیثیتیں اس مسجد کو، اور جب 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، توحید کی کیا بات ہے! آپ کبھی اس نماز کے، اس اذان کے ترجمے کو پوری طرح سمجھیں۔ سب سے پہلے بڑائی کس کے لیے ہے؟
اللہ اکبر، اللہ اکبر! کیا توحید اور کیا رسالت کا بیان ہے، ذرا غور سے سنیں اور پڑھیں۔ پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال کا کام کیا ہے نا، وہ ہے مواخات، بھائی چارہ کس کے درمیان؟ مہاجر اور انصار۔ مہاجر اور اللہ! انصار کے درمیان۔ ایسا مسئلے کا حل نکالا معاشرتی معاشی، کہ وہ ایسا حل کہ کائنات کو اس سے رہنمائی ملی ہے۔ اور آج ہم دیکھیں، ہم ان مہاجرین کے ساتھ جو وہاں سے آئے ہیں، اپنا افغانستان سے، ان افغانستان۔ کا کیا حشر کر رہے ہیں۔ آپ کو شاید نہیں پتا، یہ ساری پولیس ان سے رشوتیں ڈیلی لے رہی ہے۔ کیوں؟ ان کی مجبوریاں ہیں، اور حکومت نے تو ایک اعلان کر دیا، لیکن پولیس ان لوگوں کو کس طرح لوٹ گھسوٹ کر رہی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ روزانہ کے سر ہزاروں روپے لے رہے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالی ہمیں اس کا حلم ہے، ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ یقین مانیں کہ اللہ نے سابقہ قوموں پر، ہم تو پتہ نہیں کون کون سے جرائم میں ملوث ہیں۔ کوئی حال نہیں ہے سر۔ اللہ اکبر! تو سیرت کو پڑھیں نا، آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کو دور کرنے کا صرف اور صرف دین ہے، جو جس پہ کما حق کا ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ عمل کر کے ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں، بہت کمال کی جو چیز ہے نا، اس کو بڑے غور سے پڑھیں، اگلی دفعہ سوال کا آپ کو پورا موقع ملے گا۔ وہ ہے اسلامی عہد و پیمان اور اس کی دفعات، جن کا ذکر ہے پیج 258 پر۔ لکھیں پیج 258 پہ اسلامی عہد و پیمان کی دفعات۔ آپ دیکھیں، یہ ہیں وہ چیزیں جن پر صحیح صحیح عمل کرنے کے نتیجے میں معاشرہ جو ہے، وہ جاہلی معاشرہ کس طرح اسلام کی ساری فیوز و برکات کے ساتھ وہ قائم ہوتا ہے، وہ دفعات یہاں موجود ہے۔ اور جو کمال کی بات ہے نا، وہ اس معاشرے پر جو معنویات کا اثر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کو بدلا، اور یہ ساری احادیث جو پیج 260 اور 261 پر ہیں، ان کو غور سے پڑھیں، سمجھیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جس کو مدینہ معاشرے کو بات لوگ کہتے ہیں نا، مدینی ریاست، اور وہ نمونہ ہے آج تک، کیوں ہے وہ؟ یہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کے یہ جو اقوال یہاں احادیث موجود ہیں، ان کو پڑھیں۔ سر یہود کو جی ایکسکیوز می سر، 3 نمبر پوائنٹ والا ذرا وضاحت کر دیں۔ اور اہل ایمان اپنے درمیان کسی بیکس کو فدیہ یا دید کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا و نوازش سے محروم نہ رکھیں گے۔ جی، سنیں ذرا غور سے۔ اور اہل ایمان اپنے درمیان کسی بے کس کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں، دیکھیں نا، اب بے کس آدمی کہو نا معاشرے میں، وہ جو ادا نہیں کر سکتا، اور اس کے ذمہ آ گیا فدیہ یا دیت۔ تو اب یہاں کیا کہا گیا کہ اس کو، جو طبقہ دوسرا ہے، پیسے والا، جس کے اوپر اللہ نے فراخی دی ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ ان کو عطا اور نوازش سے محروم نہ رکھیں، کہ ان کے حصے کا وہ لوگ ادا کریں جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمانی دی ہے رزق کی۔ یہ ہے وہ ایثار اور قربانی جو معاشرے میں نادار اور ان لوگوں کے لیے جو بے کس ہوں، اور جو نہ فدیہ دے سکتے ہوں نہ دیت دے سکتے ہوں، اگر کوئی ایشو آ جائے تو آپ باقی مسلمانوں کا، جو پیسے والے ہیں، جن کے پاس ذرائع اور وسائل ہیں، وہ اس کی مدد کریں۔ نوٹ فرمائیں کس طرح لوگوں کی مشکلات کا حل نکالا جا رہا ہے، اور اہل ثروت سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کے لیے پیمنٹ کریں۔ اس کے جتنے بھی سوال ہوں گے، آپ اگلی دفعہ پڑھ کے آئیں، مہربانی کریں، پھر مجھ سے سوال کریں، میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی۔ یہ پیجز جو ہے نا، 257 258 259
260 اور 261 اور 262، ایک ایک لفظ پڑھیں، سمجھیں، جہاں بھی سوال ہے آپ سوال کریں۔ اور آخری بات پیرا جو ہے یہود کے ساتھ معاہدہ، اور اس کی دفعات جو ہیں وہ آپ کی 263 اور 264 پر ہیں۔ ان کو بھی بہت اچھی طرح پڑھیں آپ کو سمجھ آئے کہ یہود جیسی عیار اور ذہین قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان دفعات کے ذریعے پابند کیا، اور کس طرح انہوں نے اس کی خلاف ورزیاں کیں، اور کس طرح اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ غزوہ بدر میں ان کو کیوں جلا وطن ہونا پڑا، کیا ان کی غلط کاریاں تھیں۔ پھر بنی نذیر میں تو حد کر دی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا دیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع کر دی، اور بنی نذیر نے تو انتہا کر دی کہ انہوں نے تو غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں اس بات کی بھی تیاری کر لی کہ وہ کافروں کے ساتھ مل جائیں اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں، سر جی بنو قریظہ، ساری بنو قریظہ۔ اور بنو قریظہ کو پھر کس طرح فیصلہ کیا، جو جج بھی ان کی مرضی کا تھا، صحابی، تفصیل آپ کو تو بتاؤں گا، کہ انہوں نے کہا ساتھ کہ ان کے اللہ، مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا جائے۔ بالکل حسب حال فیصلہ تھا، کوئی زیادتی نہیں تھی۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں کو آپ پڑھیں گے، آپ کے پاس اگلا غزوات جو ہے اس کی ساری ڈیٹیل آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں، کتاب میں بھی ہیں، لیکن ہم نے اس کو پورا آپ کو، کتنے پیجز ہے وہ کتنے پیجز ہے؟ 25۔ 25 پیجز میں نے آپ کو بھیجے ہیں کمپوز کرا کے۔ تو مہربانی کر کے ان سب کو پڑھیں تاکہ سیرت کا مضمون جتنا ہمیں کلیریفیکیشن ہوگی نا، آپ دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ تو چلیں، اب ٹائم بہت ہو گیا ہے، لیکن ہم نے بہت اچھا ریویژن کر لیا ہے اور چیزوں کو ایک صحیح پرسپیکٹو میں سمجھنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اسی طرح قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ہم لوگوں کے آمین اولادوں کو بھی، آمین۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ پاک اسی طرح دین اور قرآن سے جوڑے رکھے۔ کوئی سوال، کوئی تجویز کہ اس کو آئندہ پڑھانے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں؟ لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ ضرور پڑھ کے سمجھ کے اور سوال کیا کریں، تاکہ آپ کے سوال سے اور کئی لوگوں کا بھلا ہوگا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین جزاک ثم آمین۔ اللہ پاک آمین آپ کو ثم جزائے خیر آمین۔ دے۔ سر چھٹیاں کب، فرائیڈے سے آپ بول رہے ہیں؟ آپ فیصلہ کر لیں، مجھے بتا دیں۔ دیکھیے، چھٹیوں میں ہم کمی اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ لوگوں نے سفر بھی کرنا ہوتا ہے، تو جی سوموار کو عید ہے، تو ہم یہ چھٹیاں، ورکنگ ڈے ہمارا ہوگا صرف جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوار، منگل اور بدھ۔ ٹھیک ہے سر، یہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ کوئی آپ کی اس حوالے سے کوئی تجویز ہو؟ ٹھیک ہے سر، جس طرح آپ نے فرمایا درست ہے۔ تو کل انشاءاللہ پھر ہم اپنی عنکبوت صورت جو ہے اس کو پھر دوبارہ شروع کر دیں گے۔ انشاءاللہ سر۔